اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ آیات میں قرآن کریم کی حقانیت بیان کی گئی اور اس کے انکار کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی اور عمل پیرا ہونے والوں کو جنت کی خوشخبری اور ان کے انعامات کا تذکرہ۔ اب یہاں ایک شبہ منکرین کی طرف سے ذکر کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ چیلنج تو قبول نہیں کر سکے جو قرآن کریم نے دیا تھا کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن وسوسے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے شروع کر دیے۔ وسوسے یہ مشرکین کی طرف سے بھی، منافقین کی طرف سے بھی، یہودی بیٹھے بیٹھے اپنی مجلسوں میں اس طرح تذکرے کر دیتے تھے کہ دیکھو جی، یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا، دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ یہ کلام الہی ہے اور تذکرے اس کے اندر مکھی کے، مچھر کے، ہاتھی کے بھی ہے، سورہ فیل، تو اتنے حقیر جانوروں کے تذکرے ہیں اس میں، تو یہ کلام الہی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ایک وسوسہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں مختلف مواقع پر موقع کی مناسبت سے جس چیز کا تذکرہ کرنا مطلوب ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، چاہے کسی جانور کا تذکرہ کرنا مقصود ہو تو وہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح اونٹ کا تذکرہ ہے، اس کی خوبیاں قرآن کریم کے اندر ہیں، شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، تو موقع کی مناسبت سے جو مناسب سمجھا جاتا ہے حکمت مصلحت کے لحاظ سے وہ چیز وہاں ذکر کی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر بہادری کے ساتھ کسی چیز کی تشبیہ دینی ہے تو تشبیہ شیر کے ساتھ ہی دی جائے گی، ایسے نہیں کہ تشبیہ آپ نے مثال سمجھانی ہے، کسی کو تشبیہ دینی ہے بہادری کی اور اس کی تشبیہ میں آپ جو ہے نا وہ گیدڑ کا تذکرہ کر دیں، اور ایک ذلیل اور حقیر انسان ہے اور اس کی کردار برا ہے تو اس برے کردار والے کو تشبیہ بری چیز کے ساتھ ہی دی جائے گی۔ ایسے تو نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ پاکیزہ صفات کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے گی۔ تو جو محاورات ہوتے ہیں یا مثالیں ہوتی ہیں تو مثال ممثل لہو کے اعتبار سے دی جاتی ہے۔ اب مثال بہادری کی دینی ہے تو شیر کے ساتھ دی جائے گی، مثال بزدلی کی دینی ہے تو گیدڑ کے ساتھ دی جائے گی، مثال کسی شخص کی حماقت کی دینی ہے تو گدھے کے ساتھ دے دی جائے گی۔ تو جو جس چیز میں ضرب و مثل ہے اس کے ساتھ اس کی مثال بیان کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس بات سے کہ مچھر کی مثال بیان کریں یا مچھر سے بڑھ کر کسی اور حقیر چیز کی بھی مثال دینی پڑے تو وہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ مثال ہوتی ہی بات کی وضاحت کے لیے۔ ایک چیز لوگوں کے ذہنوں میں واضح ہوتی ہے تو دوسری کو اس کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہے۔ اب مثال کے طور پر دنیا کی حقارت کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھر کے پر کے ساتھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو مچھر کتنا چھوٹا جانور ہے، کتنا اس کا حجم بہت کم ہے، اور پھر اس پورے مچھر کے ساتھ نہیں اس کے ایک پر کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی کہ اس پر جتنی بھی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی دنیا کے ہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں۔ اگر حضور نے فرمایا کہ اگر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیا جاتا،
لیکن چونکہ اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے وفاداروں کو بھی دے رہے ہیں، باغیوں کو بھی دے رہے ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ رب العزت نہیں شرماتے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کریں، بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا، یا مچھر سے بھی بڑھ کر اگر کوئی چھوٹی چیز ہے، یعنی چھوٹے ہونے میں، حقیر ہونے میں اس سے بھی اگر کوئی بڑی ہے تو اس کی بھی مثال بیان کرنے میں اللہ کو شرم نہیں محسوس کرے، کیونکہ مثال ممثل لہو کے اعتبار سے دی جاتی ہے، وضاحت کے لیے ہوتی ہے، تو جس کے ساتھ اس کی مناسبت ہوگی اسی کا ساتھ تذکرہ کر دیا جائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ یہ بات خوب جانتے ہیں، جو قرآن کو تسلیم کیے ہوئے ہیں اور اس کا کلام الہی ہونا سمجھتے ہیں، تو وہ یہ جان جائیں گے انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے آئی، کہ یہ مثال موقع کی مناسبت سے بالکل ٹھیک ہے، بر محل ہے، حقیقت واضح کی گئی ہے اس میں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہی یہ مثال ہے، کوئی شک و شبے کا وہ شکار نہیں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو اتنا کھلا چیلنج نہیں مان سکے، تو اب انہوں نے اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہیں گے، یعنی بطور اعتراض کے، بطور طنز کے کہیں گے، یہ نہیں کہ بطور سوال کے، کوشچن کرنے کے لیے، یہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے نہیں، ہمیں بطور طنز کے کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس جیسی مثالوں سے اللہ کیا مراد لے رہے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں کہ مثالیں دی جا رہے ہیں، تو ہم وہ صرف اس طریقے سے طنز ہی کر سکتے ہیں، دلیل کے ساتھ اور سنجیدہ گفتگو کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے، ایسی مثالوں کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، بہت سارے اس کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے، اور بہت سارے اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بات یہاں سمجھ لیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو گمراہی یا ہدایت کی نسبت ہو رہی ہے نا، وہ نتیجے کے اعتبار سے، اصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بیچ کر اختیار دے دیا اور اس کو ارادہ دے دیا کہ اپنے ارادے سے خیر والا رستہ اپنا لو، یہ شر والا رستہ اپنا لو۔ اب جب وہ شر کے رستے پر چل نکلتا ہے تو ایسی تو نہیں ہے کہ سامان اس نے سارا شر والا اکٹھا کیا ہو، اس میں سے خیر نکل آئے، وہ کیسے نکل آئے؟ اب جب وہ چل ہی برائی کے راستے پر رہا ہے، کفر کے راستے پر رہا ہے، مان ہی نہیں رہا، اعتراض ہی کر رہا ہے، طنز ہی کر رہا ہے، تو پھر گمراہی ہی ملے گی اس کو۔ اور اگر بات کو سمجھے اور طلب اور جستجو اپنے اندر رکھے، حق کی آرزو کرے، اس کی تلاش میں نکلے، دعا کرے، سینہ کشادہ رکھے، تو ہدایت کا سامان اس کے لیے اکٹھا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کائنات کے مسبب الاسباب ہیں، اسباب کے بعد نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اب ایک انسان نے ذریعہ ایک چیز اپنایا ہے تو اس کا نتیجہ تو اللہ رب العزت نہیں دینا ہے۔ آپ نے کھیت میں دانہ ڈالا ہے تو اس کو پھل یا اللہ رب العزت لگا دیں گے یا اس کو جلا دیں گے، اور جو دانہ ڈالا ہے اسی کی مناسبت سے اس کا نتیجہ ثمرہ ملے گا۔ آم کا لگایا ہے تو آم کا ثمرہ حاصل ہوگا، اگر کیکر بویا ہے تو اس کا ثمرہ حاصل ہوگا۔ انسان کتنی محنت کر لے، جب جو رستہ اپنا لیتا ہے اس کا نتیجہ پھر اس کو بھگتنا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، اس کا نتیجہ اس کو گمراہی کی شکل میں ملے گا۔ ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو اللہ اس کے ذریعے رشد و ہدایت بھی دے دے۔ بات تو ایک ہی ہے، اب جو کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلا ہے اور اس نے اس کے اچھے پہلو دیکھے ہیں، مثبت سوچ رکھی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ راستے جو ہے نا وہ واہ کر دیے۔ اسی وجہ سے آگے فرمایا جا رہا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ ہی، یعنی حدود سے تجاوز کرنے والے، بار بار حدود الہی کو توڑتے ہیں، بار بار نافرمانیاں کرتے ہیں اور حکم عدولیاں کرتے ہیں، تو پھر اندر کا نور تو بجھنا ہی ہے۔ اب اندر کا نور تو اطاعت اور فرما برداری سے ہی اس کو جلا بخشی جائے گی، اس کو ضیاء ملے گی، اور اب وہ بار بار حکم عدولی کرے، نافرمانیاں کرے اور ضد کرے، عناد کرے، مذاق اڑائے، طنز کرے، تو پھر اندر کی صلاحیتیں بجھ جائیں گی۔ اسی کو گمراہی سے تعبیر کر دیا گیا کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ اور جو مانتا ہے فسق و فجور میں حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا اور اطاعت پر رہتا ہے، عقل و شعور سے کام لیتا ہے،
10 बस्ता दुआ करता है, तलब रखता है, तो इसी को हिदायत से ताबीर कर दिया गया है और उसके लिए हिदायत का रास्ता खोल दिया जाता है। अब फासिक का लफ्ज़ कुरान करीम ने अरबों को दिया। फासिक का लफ्ज़ अरबी शुआरा और फुसहा के कलाम में ये लफ्ज़ इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, बाकी चीज़ों के लिए तो इस्तेमाल होता था। अरबी मिसाल के तौर पर फसक रुतब कहा जाता था कि फल फासिक हो गया, जब छिलके से बाहर आ जाता तो उसके लिए फिस्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करते कि अब या तो गल सड़ जाएगा या इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, छिलके से तो बाहर आ गया बस। इसी तरह इंसान जब अपनी हुदूद से तजावुज़ कर गया है तो अब मौके से या तो फ़ौरन फ़ायदा उठाकर तौबा करके वापस पलट आए, नहीं तो फिर उसका गलना सड़ना तय हो जाता है और उसके अंदर की सलाहियतें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें ऐसे लोग ही गुमराह होते हैं। और मज़ीद उनकी अलामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर रहे हैं कि अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह मिन बादि मीसाक़िही, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के आहद को तोड़ते हैं पुख्ता हो जाने के बाद। क्या मतलब कि अल्लाह ने अंदर एक चिराग रखा था, फितरत के अंदर तौहीद है, और उसको पुख्ता किस तरीके से अल्लाह करते हैं अंबिया को भेजकर। लेकिन फरमा इन्होंने अल्लाह के उस माहदे को, अब इंसान थोड़ी सी अकल से काम ले तो उसको समझ आ जाएगी कि कायनात का खालिक कौन है, निज़ाम हस्ती कौन चला रहा है, हमारी सेहत और बीमारी किसके कब्ज़े कुदरत में है, बारिशों का निज़ाम किसके पास है, ग़िज़ा और उसकी मबादियात, उसकी इब्तदाई जिन चीज़ों को ज़रूरत होती है वो किसके पास है, नताइज किसके पास हैं। तौहीद अकल के अंदर भी आती है, इंसानी फितरत के अंदर भी उसका बीज रख दिया गया है, खास हवास और मुशाहदात से भी वो चीज़ समझाई जाती है, यानी पुख्ता कर दी गई है। बाद मीसाक़ी का मतलब ये कि हर लिहाज से अक्ल व शऊर और अंबिया और वाज़ व नसीहत और अक्लमंदों और दाना लोगों की सोबत में बैठे तो वो भी एक ही खुदा का तज़किरा करेंगे। तो हमें उस चीज़ के पुख्ता करने के बाद अल्लाह ने से जो तौहीद अलस्तु बिरब्बिकुम का अल्लाह ताला ने वादा लिया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो कालू बला, सब ने कहा था क्यों नहीं। तो हमें अब उस आहद को ये तोड़ते हैं, तो जब तोड़ते हैं तो फिर गुमराही मिलती है, फिर उसका नतीजा भी भुगतना होगा। तो मैं ये फासिक वो लोग हैं अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, जो अल्लाह के वादों को तोड़ देते हैं पुख्ता हो जाने के बाद। वयक़्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और उस चीज़ को काट डालते हैं जिसके मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया। यानी सारे हुकूकुल्लाह इसके अंदर आ जाएंगे और हुकूकुल इबाद भी इसके अंदर आ जाएंगे कि जहाँ जहाँ अल्लाह ने कहा है कि इनसे रिश्ता जोड़ो उसको नहीं जोड़ते, जहाँ कहा अंबिया की तालीमात को अपनाओ, सरे तस्लीम खम करो, वहाँ नहीं झुकते। वो वयुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं। देखें एक बात समझें, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, तमाम शोबे ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करता है। अब जब वो मुकम्मल निज़ाम हयात नहीं लेते, अपना एक बीच में छोटा निज़ाम जारी करने की कोशिश करते हैं तो फ़साद तो होगा, क्योंकि उसने पूरे समरात नहीं उसके हासिल होते। जब मुकम्मल निज़ाम लिया जाएगा तो उसके पूरे समरात हासिल होंगे। अब हमारे ये बीच में तौहीद को शिरक के साथ आमेज़श करते हैं, गुनाह को बुराई के साथ भी लतमत करना चाहते हैं, अपनी आज़ादी भी रखना चाहते हैं, और तो हमारे ये फ़साद फिल अर्द करते हैं, जो अल्लाह के किए हुए वादों को तोड़ते हैं और जिन चीज़ों को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया वहाँ काटते हैं, यानी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को ज़ाया करते हैं। और ज़ाहिरी बात है जो अपना निज़ाम चला रहे हैं तो फिर फ़साद फिल अर्द होगा, वयुफ़सिदूना फिल अर्द। और इसी वजह से आज दुनिया इसका मुशाहदा कर रही है कि कितनी जतन किए जाते हैं, कितनी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं कि अमन आमा कायम रहे, लेकिन नहीं होता, क्योंकि इस्लाम का निज़ाम ही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वज़ा करता है और पूरे इंसानों के लिए है। इसके बरखिलाफ़ जो निज़ाम वज़ा करता है या जो सोच सोची जाती है वो किसी ख़ास खित्ते के लिए है या ख़ास कौमों के लिए है या ख़ास कबाइल के लिए है या ख़ास मुल्कों के लिए, उसमें आलमी सतह की वसअत नहीं है, तो जिसकी वजह से फ़साद फिल अर्ज़ होता है। तो इस्लाम एक हमागीर निज़ाम है और तमाम शोबा ज़िंदगी की मुकम्मल निज़ाम हयात है, एक हयात नामा है। तो जब उसको छोड़ा जाएगा तो फसाद होगा। इसी वजह से कहा जा रहा है उलाइका हुमुल खासिरून, के यही लोग खसारे वाले। खसारे के एतबार से दुनिया में भी खसारा और आखिरत का भी। दुनिया का खसारा तो इसलिए कि आला चीज़ को छोड़कर निकम्मी चीज़ ले ली और उससे समरात पूरे लेना चाहते लेकिन मिल नहीं रहे, खसारा हो रहा।
اور اگر اعلیٰ چیز لے لیتے تو پورے پورے ثمرات ملتے۔ اور آخرت کا خسارہ اس لحاظ سے ہوگا کہ وہ تو ہے ہی ہے خسارہ، جب اللہ کا نظام ہی نہیں لیا، اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا دین نہیں قبول کیا، انبیاء کی تعلیمات کو اپنائے ہی نہیں، وہیں سے دور رہے، تو آخرت میں فیصلے تو اسی بنیاد کے اوپر ہی ہوں گے۔ تو یہ لوگ دنیا میں بھی خسارے والے ہیں، آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس خسارے سے محفوظ رکھے، دین کو اپنا لینے میں، اس کو پورا پورا لے لینے میں دنیا کی بھی بھلائی اور خیر و خوبیاں انسان حاصل کر لیتا ہے، اور آخرت کی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی دائمی کامیابی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔